تندی کے ساتھ کام کرنا، چستی کے ساتھ کام کرنا، قربانی کے ساتھ کام کرنا. کہتے کوئی آگ لگی ہوئی ہم اتنا جلدی کرے یا اتنا جان اپنے آپ کو. تو دیکھو جب اندر اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کو تو آگ نظر آئے گی. جن مارکیٹوں میں، جن اداروں میں، جن گھروں میں، بچوں میں، عورتوں میں دین نہیں ہے تو وہاں آگ ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل. یہ مرنے سے پہلے جو لوگ زندہ ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. جو مر گئے ان سے تو باتیں نہیں ہو رہی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ بے دینی سے بچاؤ. اگر تجارت میں احکامات پورا نہیں ہو رہے ہیں تو آگ لگی ہوئی ہے. وہ آج نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ پھر جب مسئلے بنتے ہیں بعد میں ہم تو اسی پر روتے ہیں کہ جو مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو دین والا ہوتا ہے وہ ان اسباب پر روتے ہیں کہ قبل اس کے کہ مشکلات شروع ہو جائے سبب تو موجود ہے، پریشانیوں کا سبب تو موجود ہے، مال کے ہلاک ہونے کا سبب تو موجود ہے. قبل اس کے کہ ہلاک ہو جائے تو کچھ کرو. جیسے کسی جگہ بم رکھا ہوا ہو، اب پتہ چلے تو کہتے پھٹنے سے پہلے سنبھالو، یہ بڑا کام ہوتا ہے. تو قبل اس کے کہ ان زندگی پر اللہ کی ناراضگی اس شکلوں میں نازل ظاہر ہو جائے تو قبل اس کے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھانا، ایک دوسرے کے منت سماجت کرنا، بار بار جانا، اپنی جان اور اپنا مال لگانا، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا، اپنے اعمال کو خود پابندی کے ساتھ کرنا، ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی کوشش کرنا، اس کو موضوع بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ ہمارے ہاتھ میں ہدایت ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں دوسرے کے اندر ہدایت کے اسباب پیدا کرنے ہیں کہ یہ ان اسباب پر آ جائے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور جو سمجھ رہا ہے اپنے ہاتھ میں تو غلط کر رہا ہے، تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم جس چیز کے مکلف ہیں، ہم نکلنے کے زمانے میں ایسی محنت کریں کہ ہماری محنت، یعنی ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا، ہمارا مسجد سے باہر نکلنا، ہمارے اپنی ضرورت کی، وہ سب تابع ہو جائے اس کام کے کہ وہ ضرورت ہے، وہ مقصود نہیں ہے. اس کے لیے سب فکر مند ہو، اس کے لیے مارے مارے پھرنا ہو، دعائیں ہوں، اللہ سے مانگنا ہو، اپنے اعمال کا اہتمام ہو، جسے بتایا جائے تاکہ بندہ تبلیغ میں نکل کر بے طلبوں پر محنت کرنا سیکھ لے اور ان کو نقد اللہ کے راستے میں. دیکھو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایسا نہیں ہے. میں ویسے ایک بات عرض کروں، ایک ہے وہ ذاتی زندگی جو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس میں ارادے نہیں ہوتے. ایک بندے کی زندگی عبادات پر نہیں ہے، ایک بندے کی زندگی اپنے تجارت میں احکامات پر نہیں ہے، ایک بندے کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے. اس میں ارادے نہیں ہوتے کہ سال کے بعد کوئی بیمار ہو جائے، خدا نخواستہ، اس کے دل کا مسئلہ ہے، اس کے گردے کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ، کہ اس میں ارادے ہوتے ہیں. ارادے تو صحت مند آدمیوں کے ہوتے ہیں کہ دوسروں پر کام کرنے کے لیے جو بھی ہوتا ہے. دین سیکھے بغیر اگر بندہ کہیں لگا ہوا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ وہاں لگے اس وقت. اللہ چاہتا ہے کہ یہ نکلے اور دین سیکھے. بس کسی کام سے نہیں روکا جاتا، بے دینی سے روکا جاتا ہے. غلط زندگی گزارنا اللہ کو پسند نہیں ہے. بس ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کے عام کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ تو ان دینداروں کا کام ہے، یہ ان دینداروں کا کام اصالتاً ہے کہ جن کی اپنی زندگی پوری ٹھیک ہے تو ان کے ذمہ ہے کہ اوروں پر کیا کرے. لیکن جن کی اپنی زندگی بھی نہیں ہے تو اس میں ارادے کی کیا بات ہے؟ آج مر جائے گا، کل مر جائے گا، ابھی مر جائے گا، تو کیا یہ ارادہ اس کو نفع دے دے گا؟ اس لیے ہمیں یعنی امن والی زندگی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم تو یوں سمجھے جیسے یعنی کوئی خدا نخواستہ آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، مسئلہ کتنا ہو تو آدمیوں کا بچانا کتنا ضروری ہوتا ہے. حاج صاحب کبھی کبھی فرماتے تھے کہ لوگوں کے پیچھے پھر پھر کر اپنے دکانوں سے، زمینوں سے ان کو اٹھا کر ان کو باہر پھینک دے. جیسے کسی جگہ سیلاب ہو جائے تو بندے کو زیادہ فکر نہیں ہوتے، کہتے کسی طریقے سے ادھر ہو جائے پھر دیکھا جائے گا تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. تو اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے.